ایران نے نیوی کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صہیونی فوج نے 26 مارچ کو علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تبریز پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ماہرین پلانٹ کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج رات امریکہ اور اسرائیل نے کیمیکل پلانٹ پر بمباری کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر سے متعلق ایران نے نیوی کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صہیونی فوج نے 26 مارچ کو علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تبریز پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ماہرین پلانٹ کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج رات امریکہ اور اسرائیل نے کیمیکل پلانٹ پر بمباری کی تھی۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شب 16 شہریوں کو بحفاظت پاکستان بھجوایا گیا۔ ایران کی مختلف بندرگاہوں پر پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سما سے گفتگو میں بتایا کہ بندرگاہوں پر پھنسے افراد مختلف شپنگ کمپنیز کے ساتھ جہازوں پر کام کر رہے تھے۔ یہ افراد کش، بندر عباس اور بشہر کے قریب موجود تھے۔ فیئرز ہماری نالج میں آئے تھے کہ وہ ایران کے ڈیفرنٹ پورٹس کے اوپر ہیں اور جہازوں پہ ہیں اور وہ پاکستان واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کش آئلینڈ میں تھے، بندر عباس پہ تھے اور کچھ کا ہمیں بشر کے قریب بھی پتہ لگا ہے۔ تو 16 تو میں نے بتایا کہ ہم آلریڈی انہیں بھجوا چکے ہیں پاکستان۔ انشاءاللہ 10-12 جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں، ان کو ہم لیگل فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس پورے کر رہے ہیں۔ تو جو ہی وہ پورے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں کمپنیوں کے ساتھ، شپنگ کمپنیوں کے ساتھ، وہ بڑے پیکولر نیچر کے ہوتے ہیں۔ تو شپنگ کمپنیز ان کے ایجنٹ سے بات کرنی پڑتی ہے، پھر ان کے کانٹریکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق پھر وہ یہ ریلیو ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی سے۔ تو جتنے لوگ ہمارے ریلیو ہو رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد پاکستان چلے جائیں۔ میجورٹی کے لوگ جو ہیں وہ سارے زاہدان کے تھرو جا رہے ہیں، اور جو خود اپنے طور پہ جانا چاہتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ زاہدان میں ہماری کونسلیٹ کام کر رہی ہے۔ اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو کونسلیٹ سے رابطہ کریں، ادروائز تافتان بارڈر اوپن ہے، وہ تافتان بارڈر کے تھرو پاکستان جا سکتے ہیں۔ گدریمدان بارڈر بھی اوپن ہے، اگر وہ خود جانا چاہیں، ٹائم کی شارٹیج ہو تو وہ گدریمدان کے تھرو جا سکتے ہیں۔ کوئی اگر ان کو ہماری اسسٹنس چاہیے ہو تو ایمبیسی میں رابطہ کر لیں، زاہدان کونسلیٹ میں رابطہ کر لیں۔ اور میں یہاں پہ پرٹیکولرلی ایک ایرانی پاکستانی ہے شاہد کشمیری صاحب، جو بندر عباس کے قریب رہتے ہیں، انہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے پاکستانیوں کو ریلیز کروانے میں، پورٹ سے لے کر آنے میں، پھر بارڈر تک پہنچانے میں۔ اور کئی دفعہ ایک دفعہ بلکہ ایسے ہوا کہ وہ بومبنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ گئے اور وہ پاکستانیوں کو سیفلی وہاں سے لے کر آئے۔ تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میری ریکویسٹ ہے جن سی فیئرز کو میرا پیغام پہنچے کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو وہ جتنی جلدی آ سکیں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں، پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش تدریسی عمل سے متعلق نوٹیفیکیشن فیک ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کھلا کریں گے، جبکہ کلاسز فزیکل ہوں گی، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں دانیال عمر سے۔ جی دانیال، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر زیر گردش جو تدریسی سرگرمیوں کی مدت سے متعلق نوٹیفیکیشن ہے اسے فیک قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے۔ تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کھلا کریں گے، کلاسز فزیکل ہوں گی، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار چینی قیادت سے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس اہم خبر سے متعلق، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار چینی قیادت سے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اہم دورہ ہے یہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، سرمایہ کاروں کا سارا منافع نکل گئی۔ کاروبار کے دوران 5000 سے زیادہ پوائنٹس گر گئے۔ 100 انڈیکس 1,51,000 سے 1,46,000 پوائنٹس پر آ گیا۔ اسی پر بات کریں گے، سما کے نمائندے رضوان عالم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رضوان، کیا سچویشن ہے مارکیٹ کی؟ شیرین، دیکھیں، جو اسٹاک مارکیٹ جنوری میں تیزی کے تاریخی ریکارڈ بنا رہی تھی وہ فروری میں ریکارڈ بنانا ہی بھول گئی، اور مارچ میں اس میں اب مندی کے تاریخی ریکارڈ بن رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ایک موقع پر 7,000 سے زائد پوائنٹس کی ہم نے آج مندی دیکھی تھی۔
मार्केट मुश्किल हॉल्ट होने से बची, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एकदम से रिकवरी आई और 2300 पॉइंट मार्केट रिकवर हुए हैं मार्केट में, और इस वक्त 4200 पॉइंट मार्केट माइनस है, लेकिन अभी भी शदीद मंदी की लपेट में। आज सुबह ही से मंदी का रुझान है, तमाम दिन मंदी देखी गई है मार्केट में, तो तमाम ही सेक्टर में जो है फरोख्त का दबाव है। सरमायाकार जंगी सूरत हाल और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर खासे परेशान है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल मंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है। मार्केट जो है वो 1,52,000 पॉइंट से गिरते गिरते 1,44,000 पॉइंट से आ गई थी। इस वक्त 1,45,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रही है। जी ठीक है रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात हकान नजीब साहब। हकान साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। हकान साहब, बताइएगा क्या वजह है, सरमायाकार क्यों इतना परेशान है? अब तो आबना हुर्मत से पाकिस्तान के लिए जहाज भी आ रहे हैं और ईरान जंग बंदी के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट है वो उसी तरह बिहेव कर रही है जैसे कि आज सुबह ईस्ट एशियन मार्केट्स ने भी बिहेव किया। जब ईस्ट एशिया सुबह खुला था तो नीके को देख लें, जापानीज मार्केट 3.25% डाउन थी, निफ्टी तकरीबन 1.5% डाउन था, हांगकांग शंघाई 1% डाउन थी, ऑस्ट्रेलिया 1% के करीब डाउन था, फिर 1.5% गया, क्लोज जरा बेहतर हुआ। एक तो यह कि इंटरनेशनल मार्केट्स का नेगेटिव सेंटिमेंट और वॉल स्ट्रीट भी फ्राइडे को डाउन थी, और दूसरा ऑफ कोर्स जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं, $116 पे तेल है, and that has a lot of impact on how the mindset behaves. तेल जब भी ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन आती है, तो आपको एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दिखाई देगी। इसका जो पहला जुज है ना वो तो बड़ी क्लियरली सेकेंडरी मार्केट्स में जो टी बिल का ऑक्शन गवर्नमेंट ने किया है उसमें 1% प्लस सेकेंडरी मार्केट में जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है, और ये बड़ा नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। ऑफ कोर्स अगर ये वॉर कंटिन्यू करती है तो आपको कुछ अरसे में जो एक्सटर्नल पे प्रेशर है, मतलब अगर हम तेल $20, $30, $40 महंगा खरीदेंगे, हर $10 जो है वो $250 मिलियन पाकिस्तान के करंट अकाउंट को अफेक्ट करता है। सो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी हिट करता है। और फिर इस टाइम पे ये भी याद रखिए कि जो वीक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बोरो करके इन्वेस्ट किया होता है, फिर वो अपनी पोजीशंस जो हैं उनको लिक्विडेट कर देते हैं, यानी कि दे डोंट वांट टू सी राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, सो वो उसमें से निकल जाते हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स का लेना इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में, और सब्सिडीज का पड़ना, ये दोनों चीजें भी जो हैं वो फेडरल बजट के लिए कोई अच्छी साबित नहीं होती, क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर डेवलपमेंट बजट को काटते हैं तो ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। अगर हमारा जो फिस्कल पे 125 अरब रुपया आपने लिया है बोझ, उससे खसारा बढ़ता है। ठीक है, इससे खसारा बढ़ता है। माहिर मौशियात हकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और तेल की कीमतों में रिकॉर्ड माहाना इजाफे का इम्कान, आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर खाम तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 1.9% इजाफे के साथ $103.38 फी बैरल पर फरोख्त हुआ, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.9% इजाफा देखने में आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $116.75 फी बैरल पर ट्रेड हो रही है। तो आपको ये बता रहे हैं कि तेल की कीमतों में रिकॉर्ड माहाना इजाफे का इम्कान है। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर खाम तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 1.9% इजाफे के साथ $103.38 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। एक और अहम खबर दें, 8 साल गुजरने के बाद भी दादू की तहसील मेहर में 3 अफराद के कातिल अंजाम को ना पहुंच सके। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। हाई प्रोफाइल केस में पीपल्स पार्टी के 2 MPs भी शामिल हैं। बाप, दादा और चचा के कातिल का केस लड़ने वाली उम्र रुबाब का हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा यह नहीं हो सकता कि सरदार को किसी को भी कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया जाए।